دبئی میں 5 کلومیٹر کا ایک ایسا آئلینڈ بننے جا رہا تھا جس کے ہر ولا کے پاس ایک پرائیویٹ بیچ ہو۔ سمندر کی لہروں کو بریک واٹر سے روک کر وہاں جو آئلینڈ بنانے کا خواب UAE کے شیخ نے دیکھا وہ انجینئرز کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ دوستو، آپ نے اس کے پارٹ 1 میں دیکھا شیخ نے کیسے دبئی کی کوسٹ لائن جو صرف 70 کلومیٹر کی تھی اس کو 124 کلومیٹر تک پھیلانے کے لیے پام ٹری کا شیپ رکھنے والا یہ آئلینڈ تیار کیا۔ اس آئلینڈ کو سمندروں کی لہروں سے بچانے کے لیے انہیں ایک آؤٹر وال بنانے کی ضرورت تھی، لیکن اس آؤٹر وال کے لیے 99 لاکھ پتھر چاہیے تھے، جن پتھروں کو سمندر میں ڈال کر یہ بریک واٹر بنایا جا رہا تھا۔ ان میں اگر ایک پتھر بھی ٹھیک سے نہیں رکھا گیا تو یہ آئلینڈ کبھی بھی تباہی کا نشانہ بن سکتا ہے۔ اس کی کنسٹرکشن کو ابھی صرف 6 مہینے ہوئے تھے اور انجینئرز ٹیم نے 4 کلومیٹر کا آؤٹر وال تیار کر لیا تھا، مگر 7 کلومیٹر اب بھی باقی تھا۔ UAE کے شیخ نے ان کو جو ڈیڈ لائن دی تھی اس آئلینڈ کو بنانے کے لیے وہ صرف 2.5 سال تھی، مطلب اب انجینئرز کے پاس صرف 21 مہینے تھے جن میں آؤٹر وال بھی کمپلیٹ کرنی تھی اور پام شیپ کا آئلینڈ بھی۔ انجینئرز نے اگر آؤٹر وال پہلے بنائی تو محمد بن راشد المکتوم نے جس ٹائم پر کام کو پورا کرنے کا حکم دیا تھا وہ نہیں ہو پاتا، اور اگر پہلے اندر کے آئلینڈ کا کام کیا جاتا تو آئلینڈ کبھی بھی سمندر کی خطرناک لہروں کا نشانہ بن سکتا تھا۔ اب انجینئرز نے فیصلہ کیا دونوں آئلینڈ کی کنسٹرکشن ساتھ ساتھ چلے گی، جیسے بریک واٹر بنتا جائے گا اس کے ساتھ ہی پام آئلینڈ کو بھی بنانا پڑے گا۔ اور پلاننگ چل ہی رہی تھی کہ سردیوں کا موسم آ گیا اور پھر ایک مسئلہ آ گیا۔ ہر سال عربین گولف کا یہ حصہ تیز ہواؤں کے نشانے پہ رہتا ہے، ان کو شمال اسٹارمز کہتے ہیں۔ ان ہواؤں کی وجہ سے سمندر بہت خطرناک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس موسم میں ٹریول کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، اور آئلینڈ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے سمندر کی لہروں کا پرسکون ہونا بہت ضروری تھا۔ اس کی وجہ سے کام کو 2 مہینے تک ہولڈ پہ رکھ دیا گیا، لیکن انجینئرز نے اپنا ٹائم اب بھی ضائع نہیں کیا اور اس مسئلے کے سولوشن کو ڈھونڈنے لگے۔ آئلینڈ کو تیار کرنے کے لیے 94 ملین کیوبک میٹر ریت چاہیے تھی۔ اس ریت کا وزن 1.5 کروڑ ٹن تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں یہ ٹاسک بہت مشکل تھا۔ بات یہ نہیں تھی کہ اتنی ریت آئلینڈ تک پہنچائیں کیسے، بلکہ یہ تھی کہ اتنی ریت لائی کہاں سے جائے۔ اس بات میں ذرا بھی شک نہیں، دبئی کے ریگستان میں اس سے زیادہ ریت ہے، مگر یہ ریت بہت ہی باریک ہے۔ اس ریت کو اگر پانی میں ڈالیں تو وہ فوراً مکس ہو جائے گی، اور انجینئرز کو وہ ریت چاہیے تھی جو پانی میں مکس نہ ہو تاکہ آئلینڈ مضبوطی سے کھڑا رہے۔ ایکسپرٹس نے بتایا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ریت ریکوائرڈ ہے وہ اس سمندر کے نیچے سے ہی ملے گی۔ کنسٹرکشن سے 10 کلومیٹر دور سمندر میں وہ پوائنٹ ڈھونڈ لیا گیا جدھر اتنی ریت تھی جس سے پورا آئلینڈ تیار کیا جا سکتا ہے۔ سمندر کے باٹم سے اس کو نکالنے کے لیے ڈریجر کا یوز کیا گیا جو اس ریت کو سک کر کے اپنے ٹینک میں بھر لیتا۔ صرف ایک ہی گھنٹے میں یہ 8000 ٹن ریت کو اپنے ٹینک میں بھر لیتا۔ اس کے بعد کنسٹرکشن کی جگہ آ کر اس ریت کو اسپرے کر دیا کرتا تھا، جس پروسیس کو ہم رین بوئنگ کہتے ہیں۔ وہاں ریت نکلنے سے لے کر کنسٹرکشن کی جگہ لانے میں 4 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ ڈریجر اگر روزانہ 12 گھنٹے کام کرے گا تو 1.5 کروڑ ریت لانے میں اس کو 2 سال لگ جائیں گے، لیکن ٹائم کی کمی ہونے کی وجہ سے ایک ہی وقت میں بہت سارے ڈریجر کام کرتے تھے۔ اس پورے پروسیس میں ایک لائن سیدھی، باقی ساری لائنز کرو شیپ میں تھی، اور یہ شیپ انجینئرز کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل کھڑی کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ آئلینڈ کا شیپ نظر آنے لگا، لیکن اگر وہ شیپ جیسا شیخ نے بتایا تھا ویسا نہیں ہوتا تو پیسہ اور وقت دونوں برباد ہو جاتے۔ پھر یہ فیصلہ کیا گیا 650 میٹر اوپر آسمان میں موجود سیٹلائٹ کی مدد سے اس پام ٹری آئلینڈ کے شیپ کو دیکھا جائے۔ اس کی مدد سے یہ بات تو ثابت ہو گئی اب تک آئلینڈ کا جتنا بھی کام ہوا وہ ٹھیک ہے۔ یہ سن کر شیخ کو خوشی تو ہوئی، لیکن اب انجینئرز کو پن پوائنٹ ایکوریسی پتہ کرنا ضروری تھی، کیونکہ اس سے پہلے ڈریجر صرف ایک اندازے سے ریت اسپرے کر رہا تھا۔ اس کام کو کرنے کے لیے GPS ٹیکنالوجی کی مدد لی گئی۔ وہ ورکرز جن کے ہاتھ میں GPS یونٹس تھے وہ آئلینڈ کے بارڈر پر واک کرتے تھے اور ان کی پوزیشن کا ریئل ٹائم ڈیٹا سیف ہو جایا کرتا تھا۔ GPS کوآرڈینیٹ کا یہ ڈیٹا ڈریجر کو بھیجا جاتا، پھر ڈریجر اس ہی جگہ ریت اسپرے کرتا تھا جہاں بندہ واک کر کے گیا، اور اب ڈریجر بالکل ٹھیک جگہ فلنگ کر رہا تھا۔ ابھی اس کو 1 سال ہی ہوا تھا کہ پام آئلینڈ نظر آنا شروع ہو چکا تھا۔ اس کی 16 میں سے 9 شاخیں بن چکی تھی اور بریک واٹر 8 کلومیٹر تک بن چکا تھا، لیکن اب انجینئرز کے لیے پھر ایک مسئلہ آ گیا۔ دراصل جو بریک واٹر بنایا گیا وہ اپنا کام بالکل ٹھیک سے کر رہا تھا، مگر اب آئلینڈ میں پانی کا بہاؤ کم ہو چکا تھا، مطلب جو پانی آئلینڈ کی اندرونی سائڈ پہ تھا وہ میلا اور گندا ہونے لگا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اگر فوری اس کا کوئی حل نہیں نکلتا تو شیخ کا یہ آئیڈیا برے طریقے سے فلاپ ہو جاتا، اور اس مسئلے کی وجہ سے آئلینڈ کا ڈیزائن چینج کرنا ضروری ہو گیا تھا۔
کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے آئی لینڈ کے اندرونی سائڈ میں پانی کا بہاؤ چلتا رہے تاکہ وہ خراب نہ ہو، اور پھر بہت دماغ لگانے کے بعد انجینئرز کو اس کا بہترین سولوشن مل گیا۔ پھر ان کی اس ڈسکشن سے یہ حل نکالا گیا کہ آئی لینڈ کے دونوں سائڈ کو توڑ کر وہاں برج بنائے جائیں۔ اس سے یہ ہوگا ایک سائڈ سے پانی کا پریشر اندر جائے گا اور دوسری سائڈ سے پانی کا پریشر باہر۔ اس طرح پانی بھی گندا نہیں ہوگا اور اس کا بہاؤ بھی چلتا رہے گا۔ یہ طریقہ کام کر گیا اور آئی لینڈ کے اندر کا گندا پانی صرف 2 ہی ہفتوں میں باہر نکلنا شروع ہو گیا۔ اگست 2003 میں آئی لینڈ کا بریک واٹر پوری طرح سے کمپلیٹ ہو چکا تھا، جس میں 99 لاکھ پتھر استعمال کیے گئے۔ یہ بریک واٹر سمندروں کی لہروں کو خوب اچھے طریقے سے روک رہا تھا۔ پورے 1 مہینے کے بعد اس آئی لینڈ کی ٹیم کی طرف سے اچھی خبر آ گئی۔ 1.5 کروڑ ٹن کی ریت سے بنائے ہوئے اس پام آئی لینڈ کی 16 شاخیں مکمل ہو چکی تھی۔ انجینئرز نے وقت سے پہلے ہی پورے آئی لینڈ کو تیار کر لیا تھا اور پھر اس پر ولاس، ریسٹورنٹس اور شاپنگ مالز بنانے کی باری آ گئی تھی۔ مگر انجینئرز ٹیم کے لیے پھر ایک چیلنج آن کھڑا ہوا۔ جس ریت کا استعمال پام ٹری کو بنانے کے لیے کیا گیا وہ اب بھی لوز تھی اور آہستہ آہستہ یہ آئی لینڈ واپس سمندر میں ڈوبنے لگا۔ یہ مسئلہ پوری انجینئر ٹیم کے گلے میں آ گیا تھا اور سارا کام پھر سے ہولڈ ہو گیا۔ اس مسئلے کا جتنی جلدی ہو سکے سولوشن نکالنا بہت ضروری تھا، ورنہ پورا آئی لینڈ اور انجینئرز کی محنت، سارا پیسہ پانی میں ڈوب جاتا۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جس پر ساری دنیا کی نظریں تھیں اور اس آئی لینڈ کی وجہ سے یو اے ای کے کراؤن پرنس کی عزت داؤ پہ لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ دبئی اپنی جیوگرافیکل لوکیشن میں ارتھ کوئک زون کے قریب ہے اور خدا نہ خواستہ یہاں کوئی بھی ارتھ کوئک آ گیا تو اس کے بہت خطرناک اثرات ہوں گے۔ ارتھ کوئک کے صرف ایک جھٹکے سے آئی لینڈ ایسے ختم ہو جائے گا جس طرح آپ یہ بال پانی میں پڑی ریت کو پانی کے اندر جاتا دیکھ رہے ہیں۔ اس مسئلے کے سولوشن کے لیے انجینئرز ایک نیا طریقہ میدان میں لے کر آئے۔ وہ ہائیڈرولک ڈرل منگا لی گئی جو زمین میں جا کے اس میں وائبریشن پیدا کرتی ہے۔ اس سے ریت کے ذرے کمپیکٹ ہو جاتے ہیں۔ جہاں یہ ہائیڈرولک ڈرل سوراخ کرتی ہے وہ جگہ سالڈ ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ کامیاب ہو چکا تھا۔ پھر اس مشین سے 2.5 لاکھ سوراخ کر کے 5 کلومیٹر پر پھیلے ہوئے اس پورے آئی لینڈ کو ٹھوس بنا دیا گیا۔ اس آئی لینڈ کو بنانے میں 7 سال کا عرصہ لگنا تھا، لیکن 40,000 ورکرز نے اس کو صرف 3 سالوں میں کمپلیٹ کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ جنوری 2009 میں پام جمیرہ آئی لینڈ کو لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔